بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم بک کے آخری فیو پیجز ہیں ان کو پڑھیں گے، اور میں اس بک کو اپنے الفاظ میں جو مجھے سمجھ آئی ہے اس پوری بک کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ یہ ناول اگر آپ نے مکمل کر لیا ہے تو امید ہے کہ بیشتر قارئین کی طرح یہ آپ کے لیے ایک نئی دنیا کا تعارف ثابت ہوا ہوگا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ یہ ناول آپ کے لیے پروردگار عالم کی آخری کتاب کا بھی ایک نیا تعارف بن جائے۔ میں نے جو لکھا ہے وہ قرآن مجید اور احادیث کے بیانات اور مجمل اشارات کی شرح اور وضاحت پر لکھا ہے۔ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جنت اصل کامیابی ہے، جہنم کا خسارہ حقیقی ناکامی ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ اور متاع قلیل ہے، انسان کی ابدی کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح کی قرآنی دعوت کی پیروی ہے۔ یہی سب انبیاء کی دعوت اور قرآن مجید کا خاصہ ہے، اور یہی قرآن کا خلاصہ بھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس ناول کو پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پر قرآن مجید کے بیانات کی معانیت بڑی حد تک واضح ہو جائے گی۔ قرآن آپ کے لیے ایک اندیکھی دنیا کا نہیں بلکہ ایک مانوس دنیا کا تعارف بن جائے گا۔ اگر آپ نے قرآن مجید کو اس طرح پا لیا تو یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ امید ہے کہ اس ناول کے مطالعے کے بعد آپ کم از کم ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ضرور کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب آخری بات کے بعد وہ ناول سے متعلق چند اہم نکات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ شاید آپ کے دل میں بھی کچھ خدشات اٹھے ہوں جب آپ نے یہ بک پڑھنا شروع کی یا سننا شروع کر رہے ہو۔ کئی کوسچن انسان کے دل میں اٹھتے ہیں، تب انہی جو کوسچنز آپ کے دل میں اٹھے ہوں گے انہی کے جوابات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ناول سے متعلق مجھے بہت زیادہ فیڈ بیک، تحسین اور تعریف کے موصول ہوئے۔ یہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں سے جس طرح کی توصیفی باتیں ان کے متعلق مجھے صرف یہی عرض کرنا ہے کہ ایسی باتوں سے میرے اندر ہمیشہ ایک ہی بات کی یاد دہانی پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہر خوبی اور تعریف کا اصل مستحق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی خوبی، کسی بھی قسم کی خوبصورتی پائی جاتی ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات و جمال اور کمال کا ظہور ہے۔ باقی مخلوق کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو مچھر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس سے بھی نیچے کی کوئی چیز کو استعمال کر لیں۔ یہ کسی قسم کی انکساری کا اظہار نہیں بلکہ ایک سچائی کا بیان ہے۔ بلا شبہ اللہ کے کمال اور ثنائی، جمال اور عنائی اور جلال و کبریائی کے آگے مخلوق کا وجود کوئی وقت نہیں رکھتا۔ باقی میں اللہ تعالیٰ کی عنایتوں پر اس کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے گناہ گار سے یہ خدمت لی۔ تمام قارئین سے بھی میری درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناول پر مجموعی طور پر انتہائی پسندیدگی کا فیڈ بیک ملا، البتہ بعض قارئین اور احباب کی طرف سے بہتری کے لیے کچھ تجاویز بھی دی گئیں۔ بعض کی طرف سے کچھ سوالات پوچھے گئے اور ان کے اعتراضات بھی سامنے آئے۔ جو تجاویز اپنی تھیں یا اچھی تھیں ان کے مطابق نظر ثانی کر دی گئی ہے، کچھ میں نے اپنی طرف سے بھی تبدیلیاں کی ہیں۔ البتہ سوالات اور اعتراضات میں سے چند اہم ترین درج ذیل ہیں۔ انسانوں کی پہلی زندگی۔ جو سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا وہ انسانوں کی پہلی زندگی سے متعلق تھا۔ اس حوالے سے جو کچھ میں نے لکھا تھا، ہر شخص نے یہی کہا کہ یہ ان کے دل کی آواز تھی، لیکن کیا اس کی کوئی اساس قرآن مجید میں پائی جاتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ میں نے کچھ لکھا، اس کی اساس بلا شبہ قرآن مجید میں پائی جاتی ہے۔ یہ بات کہ انسانوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندگی دی گئی، قرآن مجید میں سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں بیان ہوئی ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک موقع پر ایک ساتھ پیدا کیا جا چکا ہے۔ اس واقعے کو عام طور پر عہد الست کہا جاتا ہے۔ یہ بات کہ انسانوں کو دنیا کی اس آزمائش میں زبردستی نہیں دھکیلا گیا بلکہ وہ خود کو کودے تھے، یہ بھی قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں صاف بیان ہے کہ یہ وہ بار امانت تھا، جب مخلوقات میں پیش کیا گیا تو سب پیچھے ہٹ گئے، انسان آگے بڑھا اور اس نے اسے قبول کر لیا۔
یہی دو چیزیں یعنی کہ تمام انسانوں کی ایک ساتھ موجودگی اور انسان کا اپنی مرضی سے اس آزمائش کو قبول کر لینا میرے اس استنباط کی بنیاد ہے جو اس کے بعد میں نے کیا ہے کہ انسانوں نے اس بات کا فیصلہ خود کیا کہ فطرت، امت اور دور رسالت میں کس سطح کی ہدایت پر رہ کر انہیں امتحان دینا ہے۔ عقل عام کی بات ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی امتحان یکساں نہیں ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ امتحان اس ہستی کی طرف سے لیا جا رہا ہے جس کا بار بار کہنا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سراپا عدل ہستی انہیں ایک ایسے امتحان میں دھکیل دے جس کی ممکنہ نتائج جہنم جیسے بھیانک نکل سکتے ہوں، اور انہیں امتحان کے بارے میں کچھ بتایا جائے نہ ان سے کچھ پوچھا جائے۔ ان سب حقائق کی بنا پر وہ نقطہ نظر پیش کیا گیا جو ناول میں موجود ہے۔ پھر آگے حوروں کی حیثیت کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ ناول پر کچھ قارئین کی طرف سے یہ سوال اور اعتراض حوروں کے بیان کے حوالے سے آیا ہے۔ یہ اعتراض کئی پہلوؤں سے کیا گیا۔ میرے لیے ان اعتراضات میں کوئی بات نئی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، مگر اصل میں یہ اعتراض مسیحی اور مغربی فکر کی طرف سے اسلام اور قرآن مجید پر کیے گئے اعتراضات میں سے ایک ہے۔ مسیحی فکر آخرت ایک روحانی معاملہ ہے۔ اس روحانی ماحول میں حسین و جمیل خواتین، حوریں کی موجودگی ایک انتہائی قابل اعتراض بات ہے۔ یہ روحانیت کے بیچ میں رومانیت اور جنسیت کی وہ موجودگی ہے جو کسی سچے آسمانی مذہب میں نہیں موجود ہو سکتی۔ ان معترضین کے نزدیک ایک روحانی انسان کی طرف سے اس قسم کی باتیں اس کا اپنا کردار ہی مشکوک بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح مغربی فکر نے خواتین کو ہر اعتبار سے مردوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ اس پہلو سے بھی مردوں کے لیے اضافی طور پر حوروں کا بیان آج جدید تعلیم یافتہ کسی بھی شخص سے ہضم نہیں ہوتا۔ یہ عاجز برس سے دین اسلام پر یہ اعتراضات سنتا رہا ہے۔ یہ اعتراض علمی استدلال سے بڑھ کر تدحیق اور تعاریض کی جس سطح پر پہنچتا ہے اس کا اندازہ درجہ ذیل مصرع سے کیا جا سکتا ہے، جس میں جنت کے منظر کشی اور اس طرح کی گئی ہے کہ سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی بنا پر بعض سادہ دل مسلمان بھی حوروں کے ذکر سے وحشت محسوس کرتے ہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ قصور ہمارے ہی بعض حلقوں کا ہے جن کا انداز بیاں اس طرح سے کہ طرز و تعاریض کو جنم دیتا ہے۔ یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ کم از کم قرآن مجید جنت کے حوالوں سے حوروں کا بیان ایسے نہیں کرتا جس سے اس طرح کا کوئی تصور پیدا ہو، لیکن کیا قرآن مجید اس تصور بالکل خالی ہے؟ اس تصور سے بالکل خالی ہے۔ قرآن مجید کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ان کا ذکر موجود ہے۔ پروردگار عالم کے بیان کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس بات میں پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، بلکہ سماجات اور نفسیات کا گہرا علم تو یہ بتایا گیا کہ اس نوعیت کے بیانات اس بات کا ایک زندہ ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک آسمانی کتاب ہے جو رب علیم اور حکیم کی نازل کردہ ہے۔ اس معاملے میں حکمت کا جو پہلو ہے وہ میں نے ناول کی دو مرکزی کرداروں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں واضح کر دیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسلام نے دنیا میں حفظ مراتب کے اصول پر میاں بیوی کے رشتے میں مردوں کا ایک درجہ دیا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ اپنی جسمانی کمزوری اور معاشرتی حالات کی بنا پر عام طور پر خواتین معاشی اور جسمانی طور پر اپنے تحفظ کے لیے عملاً مردوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ جنت میں یہ صورتحال باقی نہیں رہے گی۔ خواتین مردوں کی بیویوں تو ہوں گی لیکن ہر اعتبار سے ان کے برابر ہوں گی اور کسی پہلو سے ان کی محتاج بھی نہیں ہوں گی۔ البتہ مرد جس پہلو سے دنیا میں ان کا محتاج تھے جنت میں بھی رہیں گے۔ مردوں کا یہ مسئلہ مغربی فکر کی پیدا کردہ اعتراض یعنی کا جواب بھی ہے۔ وہ مرد و زن میں جس مساوات کا علم بردار ہے وہ جنت میں پوری طرح موجود ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں خواتین کے نہیں بلکہ مردوں کے حقوق کے حوالے سے مسئلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ اعتراض کہ مردوں کے لیے اضافی طور پر حوروں کا بیان ناانصافی پر مبنی ہے۔ ہماری اس وضاحت کے بعد باوزن
बावज़न नहीं रहता। फिर मज़ीद ये भी वाज़ेह रहे कि मर्द औरत की नफ्सियात के मुतालिया ये भी वाज़ेह करता है कि दोनों नफ्सियाती तौर पर मुख्तलिफ वाक़या हुए हैं। ख़वातीन की बुनियादी नफ्सियाती ज़रूरत ये होती है कि वो दूसरी ख़वातीन के दरमियान नुमायाँ और तवज्जो का मरकज़ हो और इन्हें अहमियत मिलती रहे। ये मकाम जितनी ख़वातीन को हूरों की मौजूदगी के बावजूद इसलिए हासिल रहेगा कि जन्नत उन्होंने अपने अमल से कमाई है। इनका स्टेटस, इनकी खूबसूरती ज़ाहिर है हूरों से बदतर होगी। इस बिना पर मरकज़ी हैसियत और मकाम कोई नहीं ले सकता। मर्दों के मसाइल अलबत्ता ख़वातीन से मुख्तलिफ होते हैं। मैंने इस फ़र्क को इस जुमले से वाज़ेह किया था कि मर्द औरतों के लिए ज़रूरत होते हैं और औरतें इनके लिए ज़रूरत से बढ़कर एक बहुत बड़ी नेमत होती हैं। इस मामले की तफसीलात पर यह आजिज़ पर्दा ही डाला रहना मुनासिब समझता है। ताहम ये एक वाक़या है कि ख़वातीन को मीडिया और इश्तिहारात में बेदरेग इस्तेमाल करके इस हकीकत को जितना मगरबी तहज़ीब ने बेपर्दा किया है शायद इंसानी तारीख़ में किसी ने नहीं किया। सच्ची बात यह है कि इस आजिज़ ने अगर हूरों के बयान में अगर इतनी तफसील की तो इसके असल मुखातिब हमारे वो नौजवान ही थे जो फहाशी और यानी और तरह तरह के बेहुदगियों के इस माहौल में जी रहे हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सबसे बड़ी बढ़कर इंटरनेट पर जिस तरह की ख़वातीन के जिस्म और शक्ल को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, कुरान मजीद पर एतराज़ करने वाले लोग पहले इस औरत फरोशी को बंद करवा कर दिखा दे। जब ये यहाँ आज़ादी के नाम पर इसको जायज़ करार दे दिया गया तो फिर कुरान मजीद पर एतराज़ का क्या मौका बाकी रह जाता है। जबकि मेरे नज़दीक तो एतराज़ करने वाले लोग नादानिस्ता तौर पर कुरान मजीद की आप तस्दीक कर रहे हैं। उन्होंने तो ख़वातीन को इस्तेमाल करके ये बता दिया कि मर्दों की असल कमज़ोरी या इनके मसाइल क्या होते हैं और वो किस तरह ख़वातीन से मुख्तलिफ होते हैं, और इस मामले में ऐन मसावत का मुतालबा गैर फितरी है। यही इंसानी नफ्सियात ही की वो चीज़ है जो मसीही फ़िक्र के एतराज़ का जवाब भी है। क़ारीन के ये याद दहानी के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि मसीही फ़िक्र का एतराज़ ये था कि जन्नत के रूहानी माहौल में हूरों का ज़िक्र एक नामुनासिब बात है। सवाल ये है कि रूहानियत अगर ऐसे ही ज़ाया हो जाती तो बेचारी हूरों पर इल्ज़ाम धरने के क्या मैनी है। ये रूहानियत तो जन्नती ख़वातीन की मौजूदगी ही गारत कर देगी। अब ये तो या तो वो जन्नत से भी ख़वातीन को निकालेंगे या फिर इसको मजबूर करेंगे कि वहाँ भी वो रहबाओं की ज़िंदगी गुजारें। कुरान मजीद में ऐसी किसी रूहानियत का कायल नहीं, ना इसकी रूहानियत किसी खूबसूरती और जमालियात से ज़ाया होती है, बल्कि हमारा तो यकीन है कि हर खूबसूरती अल्लाह ही की पैदा करता है। वो हमें हमारे रब से करीब करती है, उसका शुक्रगुजारी का मौका देती है। बस हम इस हदूद में रहकर इनसे इस्तेफादा करें। मैं कभी बुखारी और मुस्लिम को इस दुआ को दोहराता हूँ तो इस्लाम के तसव्वुर और रूहानियत पर हैरान रह जाता हूँ, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ताल्लुक़ ज़ौजैन के मौके पर एक दुआ फरमाई कि तुम ये दुआ कर लिया करो। सच्ची बात यह है कि इस्लाम तो रूहानियत का तसव्वुर बदल कर रख दिया। यह तरक दुनिया, तरक जमालात और तरक लज्जात का नाम नहीं, ये इन सब चीज़ों के दरमियान रह कर रब को याद रखने का नाम है। यही दुनिया हमें सिखाया गया है और यही हमारा तसव्वुर है जो कुरान मजीद में अता करता है कि वहाँ रब बंदे के इस हजूरी में जिएंगे और इसकी नेमतों से इस्तेफादा करके इसका शुक्र बचा लाएंगे। इन वजूहात की बिना पर मेरा ये वाज़ेह नुक्ता नज़र है कि हूरों के मुतल्लिक वही है जो कुरान मजीद के बयान से वाज़ेह तौर पर समझ में आता है, यानी ये हूरें दीगर नेमतों और इनामात के अलावा बतौर इनाम अहले जन्नत में ब्याही जाएंगी। फिर आगे रोमानवियत और मिज़ाह पर इतराज़। बाज़ कारीन की तरफ से यह नावल में बयान किए जाने वाले मिज़ाह और रोमानियत के बाज़ लतीफ़ पहलुओं पर इतराज़ किया गया। यहाँ तक मैं समझा इन पहलुओं पर कुल्ली तौर पर तो शायद किसी का भी इतराज़ ना हो, इसलिए कि ये इंसानी ज़िंदगी के ऐसे पहलू हैं जिन पर अक्लन एतराज़ नहीं किया जा सकता। ये इंसानी वजूद की नागज़ीर लताफ़तें हैं जिन्हें हटाने के बाद इंसान नहीं रहता। ये लताफ़तें इस दुनिया में नागज़ीर तौर पर पाई जाती हैं और जन्नत में तो बदर्जा ऊला होंगी। शायद असल एतराज़ का सबब यह है कि ये लतीफ़ चीज़ें नावल के मरकज़ के हवाले से पेश किए गए हैं। इस हवाले से 2-3 गुज़ारिशात पेश करूँगा। पहली ये कि मेरी असल तरजीह ये थी कि ये नावल के सफ़ात कम से कम रखे जाएं ताकि किताब बेजारी
کہ اس دور میں لوگ زحیم کتاب کو دیکھ کر ہی نہ چھوڑ دیں، مطلب کہ اس میں زیادہ کریکٹر استعمال نہ کیے جائیں، تھوڑے کیے جائیں تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو، اس لیے کردار کم سے کم رکھے گئے۔ اس بنا پر مزاح، رومانویت یا اس نوعیت کی دیگر لطیف چیزیں اگر بیان ہوئی ہیں تو انہیں مرکزی کرداروں کے ذریعے سے بیان ہوئی ہیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ یا تو جنت سے ان لطیف احساسات کو نکالا جاتا یا پھر مزید کردار تخلیق کیے جاتے۔ پہلی صورت میں جنت ایک کثیف مقام بن جاتی اور دوسری طرح میں ناول ضخیم کتاب بن جاتی۔ رہی بات کہ کیا کسی اعلیٰ سطح کے انسان میں جو اللہ کی قربت کے اعلیٰ مقام پر ہو اس نوعیت کی کسی لطیف جذبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ ہمارا تصور تو ہو سکتا ہے کہ کسی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اس حوالے سے ذاتی زندگی میں بڑے دلچسپ تجربات پیش آئے ہیں۔ میں ایک بہت معمولی سا طالب علم ہوں جس کی کوئی حیثیت نہیں، صرف بات سمجھانے کے لیے یہ مثال پیش کر رہا ہوں۔ میرے ایک عزیز رفیق اسٹوڈنٹ نے ایک دفعہ مجھے بازار سے سبزی خریدتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھ کر بہت عجیب لگتا ہے، اور ایک اور صاحب نے ایک دفعہ دوران گفتگو بعض بڑے اہل علم کا نام لے کر مجھ سے کہا کہ یقین نہیں آتا کہ ان لوگوں کو رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء جانا پڑتا ہوگا، یہ لوگ بھی اولاد اس طرح حاصل کرتے ہیں جس طرح دوسرے انسان کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا تصور تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اس حقیقت کو قبول کرنے میں مانع ہونے والی چیز جنت کا وہ مسیحی تصور ہے جو پیچھے بیان ہوا ہے، یعنی جنت سراسر ایک روحانی مقام ہے جہاں کسی مادی، جبلی اور لطیف انسانی جذبے کی شاید گنجائش نہیں، وہاں تو بس ہر طرف اللہ کا ورد ہوگا۔ بس ظاہر ہے اس بات کا کم از کم دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دین اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اس نوعیت کی غلط فہمیاں دور کرے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے جنت کے ذکر وزار کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ ایسی چیزوں کا تذکرہ حدیث میں بھی آیا ہے اور ان سے یہی بتانا مقصود تھا کہ وہاں کی زندگی ایک بہت اعلیٰ زندگی ہوگی، لیکن انسانی دلچسپیوں سے کلی طور پر خالی نہیں ہوگی جو آج ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری یہ بک مکمل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے، جس نے اس کو سننا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو جاننے کی کوشش کی جس مقصد کی بنا پر انہوں نے فکشن کو، جو کہ نان فکشن بک ہے، اس کو فکشن میں رکھ کے، فکشن کہہ کے وہ چیز، وہ حقیقت ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے جو کہ اصل میں حقیقت ہے، کہ انہوں نے اس ناول کو لکھ کر موت کے بعد کی زندگی کو جھنجھوڑ دینے والے انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی اور دنیا کی زندگی صرف امتحان اور تیاری کا مرحلہ ہے۔ جس طرح ہم نے کسی امتحان میں بیٹھنا ہوتا ہے اور تیاری کے لیے ہمیں کچھ پیریڈ ٹائم دیا جاتا ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک عارضی پڑاؤ ہے، اور اس پڑاؤ میں ہم کس طرح کا پڑاؤ ڈالتے ہیں، کس کو مقصد بناتے ہیں، یہ اس کا رزلٹ پھر ہمارے سامنے آئے گا، اور وہ رزلٹ موت اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے، موت کی صورت میں آئے گا اور اس کے بعد سے اصل زندگی شروع ہوگی، کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ کامیابی یا ناکامی کا اصل معیار جو ہے وہ آخرت ہے، نہ کہ دنیاوی کامیابیاں۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابیاں ہی سارا کچھ ہیں، تو انہوں نے اس ناول میں بتا بھی دیا کہ جو کامیاب ترین لوگ تھے ان کے ساتھ بھی کیسا انجام ہوا۔ کامیابی یا ناکامی کا اصل معیار آخرت ہے، نہ کہ دنیاوی کامیابی، اور غفلت، نفس پرستی، دنیا پرستی، دنیا کی محبت انسان کو اصل مقصد سے دور کر رہی ہے، اور وہ آج ہم بڑے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نجات کا راستہ ایمان، عمل صالح اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے میں ہے۔ اگر میں اس پوری کتاب کا خلاصہ ایک یا دو الفاظ میں یا ایک یا دو فکروں میں کروں
کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ اصل نہیں، اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر جھانک کر اپنے مقصد کو، اپنے پرپس کو جاننے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عملوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا کو بھول کر آخرت کی زندگی جو ہے اس کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔